ایک چیز ہوتی ہے عبد بندہ، ایک چیز ہوتی ہے عبادت بندگی، ایک چیز ہوتی ہے عابد عبادت کرنے والا، اور ایک چیز ہوتی ہے معبود جس کی عبادت کی جائے۔ دیکھ رہے ہیں عبد، ہم اور آپ کون ہیں؟ عبد، اللہ کے بندے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عبادت بندگی۔ ہم جو کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، ہم کون ہوئے؟ عابد عبادت کرنے والے، اور یہ عبادت ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے۔ ایک عابد میں اور معبود میں بڑا گہرا ربط ہونا چاہیے۔ ہم عبد کے معنی غلام، ہم اللہ کے غلام ہیں، نوکر نہیں، سرونٹ نہیں ہیں۔ نوکر کیا ہوتا ہے؟ جرجی صاحب نے ایک مدرسہ کھولا، ایک اسکول کھولا، آپ اس مدرسے میں ٹیچر ہیں، آپ صبح آئیں گے 7 بجے اور 12 بجے چھٹی، 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ ہمارے یہاں سروس کر رہے ہیں، آپ ہمارے سرونٹ ہیں، لیکن غلام نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کو خریدا نہیں ہے 12 بجے کے بعد بھی آپ آئیے، 1 بجے بھی آئیے، رات میں بھی آئیے، نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو خریدا نہیں ہے۔ سرونٹ میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ غلام اس کو کہتے ہیں جس کو خریدا گیا۔ عرب کے اندر پہلے غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ جب ہم نے کسی کو قیمت دے کر خرید لیا تو وہ ہمارا نوکر نہیں ہے، ہمیں رات کے 12 بجے بھی اٹھانا پڑے گا تو اس کو اٹھنا پڑے گا، ہمیں رات کے 2 بجے بھی اس سے کام لینا ہے تو ہم اس سے کام لیں گے، کیونکہ ہم نے اس کو خریدا ہے، وہ ہمارا غلام ہے، نوکر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میرے بندے ہو، میرے غلام ہو، نوکر نہیں۔ تم اتنی ڈیوٹی دینے کے بعد فری نہیں ہو جاؤ گے؟ صبح فجر میں اٹھے، نماز پڑھی اور گھر میں چلے گئے؟ نہیں، جب ہم چاہیں گے تم ہمارے غلام ہو، ہم نے اپنی جنت کے بدلے تمہیں خرید لیا ہے، ہم تمہاری جانیں بھی جب مانگیں گے تو تمہیں دینا پڑے گا، تمہارا مال جب ہم مانگیں گے تب تمہیں ہمیں دینا پڑے گا، ہم نے تمہیں جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تمہاری جانوں کو بھی تمہیں بھی ہم نے خرید لیا ہے، تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے نوکر نہیں ہو کہ ڈیوٹی نبھائی اور چل دیے۔ نہیں، جب بھی ضرورت ہوگی، جب بھی اسلام کو ضرورت ہوگی، شریعت کو ضرورت ہوگی، تمہیں اپنی جان اور اپنا مال لے کر حاضر ہونا پڑے گا، تم ہمارے نوکر نہیں ہو، ہمارے غلام ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن ہمیں ماننا پڑے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ محمود بادشاہ تھا اور اس کا غلام تھا ایاز، سنا ہے نا؟ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود و ایاز کا ایک قصہ بڑا زبردست ہے، اس کے اور بھی غلام تھے محمود کے، ان غلاموں نے شکایت کی محمود سے کہ آپ جتنا پیار، جتنی چاہت، جتنا لگاؤ آپ کا ان سے ہے، ایاز سے، اتنا آپ دوسرے غلاموں کو تو اہمیت نہیں دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ آئے محمود، ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں، اور بھی 15-20 جو لوگ ہیں وہ آپ کے غلام ہیں، لیکن اتنا پیار، اتنی محبت آپ ہمیں نہیں کرتے ہو جتنا آپ ایاز سے کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ محمود نے کہا تم نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ میں اوروں کو پیار کم کرتا ہوں، اوروں کو کم چاہتا ہوں اور ایاز کو زیادہ چاہتا۔ اور غلاموں نے کہا ہاں یہی وجہ ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ میں ایاز کو کیوں زیادہ چاہتا ہوں اور تم لوگوں کو اتنا زیادہ کیوں نہیں چاہتا؟ کہاں بتاؤ۔ اس نے سارے غلاموں کو بلایا، لائن سے بٹھا دیا، محمود نے سارے غلاموں کو لائن سے بٹھا دیا، ایاز کو بھی بٹھا دیا، اور سب کے ہاتھ میں اس نے، بادشاہ نے، محمود نے ایک ایک ڈائمنڈ کا، ہیرے کا ہار دے دیا، ہیرا، ایک ایک ہیرا دے دیا سب کو، لو پکڑو، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک ہتھوڑی بھی دے دی، ایک ہیمر، ہتھوڑا بھی دے دیا، لو۔ جب اس نے ایک ایک ڈائمنڈ سب غلاموں کو دیا تو ایاز کو بھی دیا، پھر اس نے ایک ایک ہتھوڑا سارے غلاموں کو دیا، ایاز کو بھی دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا سب لوگوں کو ہتھوڑا مل گیا؟ ہاں۔ ڈائمنڈ مل گیا؟ ہاں۔ اب کہا کہ میرا حکم ہے کہ توڑ دو یہ ہتھوڑا، ڈائمنڈ پہ مارو، اس ڈائمنڈ کو توڑ دو، اس ہیرے کو توڑ دو۔ سب لوگوں نے کہا اتنا قیمتی ڈائمنڈ، اس کو توڑ دوں؟ پھر کچھ سوچا، ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا،
لیکن اٹھایا ہتھوڑا اور سب نے مار دیا، ڈائمنڈ ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گئے، سب نے ہتھوڑا مارا، ایاز نے بھی مارا۔ اب محمود نے ایک ایک غلام کو بلایا، ادھر آؤ، تم نے ڈائمنڈ کیوں توڑا؟ غور کرو، محمود نے کہا یہ ڈائمنڈ کیوں توڑ دیا؟ وہ کہتا غلام ارے صاحب آپ ہی نے تو حکم دیا تھا، ہم نے توڑ دیا۔ دوسرے کو بلایا، ادھر آؤ، تم نے ڈائمنڈ کیوں توڑا؟ ارے بادشاہ سلامت میرے کانوں نے آپ کا حکم سنا، میں نے توڑ دیا۔ تیسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے کہا صاحب ڈائمنڈ کی قیمت آپ کے حکم سے بڑی نہیں تھی، آپ کے حکم کے آگے ڈائمنڈ کیا بیچتا ہے؟ آپ نے حکم دیا اور ہم نے آپ کے حکم کو مان لیا اور توڑ دیا۔ سب لوگوں نے یہی جواب دیا۔ جب ایاز کی باری آئی، ایاز ادھر آؤ، ڈائمنڈ تو تم نے بھی توڑا، ہتھوڑا تو تم نے بھی مارا، تم نے اس ڈائمنڈ کو کیوں توڑا؟ تو ایاز نے اتنا خوبصورت جواب دیا تمام لوگوں کے سامنے، تمام غلاموں کے سامنے۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے حکم دیا کہ توڑ دو، میں نے اپنے کانوں سے سنا توڑ دو، میں نے عقل میں آپ کا حکم کو اپنی عقل میں دوڑایا، پھر میں نے سوچا کہ توڑوں یا نہ توڑوں۔ اے بادشاہ سلامت یہ میری عقل کا ناقص قصور ہے، یہ میری ناقص عقل کا قصور ہے، یہ میری ناقص عقل کا قصور ہے کہ میں آپ کے حکم کو سمجھ نہیں سکا، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا، یہ میرے دماغ کا قصور ہے، اور میں نے اپنے دماغ میں جو بہتر سمجھا میں نے اس ہتھوڑے کو مار دیا اور توڑ دیا، مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا، آپ کے حکم کا معنی اور مطلب سمجھ نہیں سکا، یہ میری عقل کا قصور ہے کہ میں نے آپ کے حکم کو صحیح سے سمجھا نہیں اور میں نے توڑ دیا۔ محمود ہنسنے لگا اور کہنے لگا آئے میرے غلاموں دیکھو میں نے ہی ڈائمنڈ توڑنے کا حکم دیا، تمہیں بھی دیا، ان کو بھی دیا، سب کو دیا، اور تم سب نے ڈائمنڈ توڑا، لیکن جب پوچھا کہ ڈائمنڈ تم نے کیوں توڑا تو تم نے سب نے مل کر میرا نام لگا دیا، آپ کا حکم تھا توڑ دیا، آپ کا حکم تھا توڑ دیا، آپ نے حکم دیا توڑ دیا۔ یہی جواب جب میں نے ایاز سے معلوم کیا تو ایاز نے سارا قصور اپنی عقل کو دے دیا اور کیا کہا یہ میری عقل کا قصور ہے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا، یعنی اس نے میرے اوپر کوئی الزام عائد نہیں ہونے دیا، اس نے میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگنے دیا۔ اب بتاؤ میں ایاز کو کیوں پیار نہ کروں، ایاز سے میں محبت کیوں نہ کروں؟ ایک اللہ کے سچے بندے کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ غلط راستے پہ چلا جائے، اگر وہ شراب پینے لگے، جوا کھیلنے لگے، زنا کرنے لگے، میرے بھائیوں جبکہ حدیث یہی ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینے والا بھی اللہ، گمراہ کرنے والا بھی اللہ، لیکن ایک بندے کا صحیح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر الزام نہ آنے دے۔ اگر شراب پینے لگا ہے، جوا کھیلنے لگا ہے، زناکاری کی طرف بڑھ گیا ہے، اور اس سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے رب نے ہی مجھے ہدایت نہیں دی ہے، میرے رب نے مجھے گمراہ کر دیا، بلکہ ان ساری چیزوں کا الزام وہ شیطان پر لگا دے اور یہ کہے کہ میں کیا کروں، کوشش تو کرتا ہوں لیکن شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان میری عقل پر حاوی ہے، میرے دل پر حاوی ہے، شیطان ان چیزوں کو چھوڑنا ہی نہیں دیتا ہے۔ ان گندے کاموں کی نسبت وہ میری طرف نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے بندے میں، سچے بندے میں یہی نسبت ہونی چاہیے، ایک بندے کا اور اپنے معبود کے، ایک عابد کا اپنے معبود کے ساتھ یہی برتاؤ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرے، اچھے کام کرے تو کہے الحمدللہ۔ اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے انعامات کیے ہیں کہ اگر بندہ ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو یہ اس کے طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، اور جب گن نہیں سکتے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نعمت کا ہم شکر ادا کیسے کر سکتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ ذرا سڑکوں پر پھرنے والے جانوروں کو دیکھو، کیا ہماری تخلیق ان جانوروں میں نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن اس نے انسان بنایا،
اور انسان بنانے کے بعد بھی اس نے ایک اور عظیم احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ دنیا میں بہت سے مذاہب آج بھی زندہ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں ہے پوری دنیا میں، لیکن وہ اپنی مذہبی شکل میں زندہ ہیں۔ یہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ ہم پورا قرآن پڑھ جائیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں پورا قرآن پڑھیے۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں اتاری ہیں دنیا میں، لیکن کبھی اس نے کسی نعمت کے اتارنے کے بعد ہمیں وہ نعمت دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، صرف ایک موقع پر احسان جتایا ہے۔ یہ سورج جو ہماری موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی روشنی ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، جس کی 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہمیں اور آپ کو ہر وقت ملتی ہے۔ ہمارے کھیتوں اور ہمارے کھلیانوں میں اسی سورج کی گرمی سے اناج پکتا ہے، اسی سورج کی گرمی کی حرارت ہماری زمین کو بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی سورج، یہ نہیں کہا میرے بندوں میں نے احسان کی۔ یہ چاند جو ہماری موجودہ زمین سے 2,40,000 میل کی بلندی پر ہے، جس کی برودت اور ٹھنڈک ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے چاند دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ رات دن ستارے سیارے سب اس نے دیے، لیکن احسان نہیں جتایا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش، وہ بھی ایک متعینہ مقدار کے اندر، ایک لمیٹڈ مقدار کے اندر ہمارے کھیتوں کو پہنچتی ہے، اور اس سے ہمارا اناج ہمارا غلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں میں نے بارش برسائی تو یہ بہت بڑا احسان کیا۔ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے جب انگریزوں کا زمانہ تھا اور قحط پڑ گیا تھا بھارت کے اندر، تو سائنٹسٹ لوگوں نے، اس زمانے کے سائنٹسٹ لوگوں نے سمندر کے، بمبئی میں جو سمندر ہے، اس سمندر کے پانی کی بھاپ بنا کر مصنوعی بدلیاں بنائی تھیں۔ سمندر کے پانی سے جو بھاپ ہوتی ہے، اس بھاپ سے مصنوعی آرٹیفیشل بدلیاں بنائی تھیں، اور ان بدلیوں سے صرف 15 منٹ کے لیے بارش کی تھی، وہ بھی صرف بامبے کے اندر۔ غور سے سنیے، بمبئی کے سمندروں سے اٹھنے والے پانی کی بھاپ سے آرٹیفیشل بدلیاں، مصنوعی بدلیاں بنائی گئیں، اور ان بدلیوں سے بمبئی میں پانی برسایا گیا۔ 15 منٹ صرف پانی برسایا۔ اس 15 منٹ کے پانی کے برسانے میں ہندوستان کی 25 سال کی کمائی ختم ہو گئی۔ پورے ہندوستان کی 25 سال کی، پورے انڈیا کی، پانی صرف بامبے میں برسایا گیا، لیکن پورے انڈیا کے 25 سال کی کمائی اس میں برباد ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 منٹ اور 15 منٹ کی بارش، وہ بھی صرف بمبئی میں ہو تو 25 سال پیچھے چلا جاتا ہے ہمارا ملک، 25 سال کی کمائی برباد ہو جاتی ہے۔ اس اللہ کی رحمت کا، اس اللہ کی اس نعمت کا اندازہ لگاؤ جو پورے ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں پانی برساتا ہے، بارش دیتا ہے، پوری دنیا سے اناج و غلے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نے اتنی بڑی نعمت کو نازل کرتے وقت بھی، بارش کو برساتے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اتنی چیزوں کو نازل کرنے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو قرآن دے کر اس دنیا میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا، تو اس نے اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں، مسلمانوں، یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا، تمہارے بیچ محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ غور کیجئے، یہ اتنی سی ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اس نے آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، اس نے سورج اور چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے ستارے معلق کیے تو احسان نہیں جتایا، اس نے رات اور دن بنایا تو احسان نہیں جتایا،
اس نے آسمان سے موسلادھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا. یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن احسان نہیں جتایا. تو محمد الرسول اللہ کی آمد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں محمد الرسول اللہ دیے, ہم نے رسول اللہ کو تمہیں امتی بنایا, تمہارے بیچ میں تمہارے درمیان ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا. اس بعض فیہم رسولا, ہم نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو احسان جتایا. اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. آپ نے یہ مائک لگوایا, یہ پنڈال لگوایا, اصول ہے. مائک والے نے اور پنڈال والے نے آپ سے طے کیا ہوگا کہ ہم اتنا روپیہ لیں گے. ظاہر ہے دنیا کا یہ اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم مائک اور پنڈال کے محتاج ہیں کہ یہ ہمارے جلسے میں مائک اور پنڈال لگایا جائے, تو مائک اور پنڈال والا, ٹیوب لائٹ والے, جنریٹر والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم سے رقم لیں. ہم ان کے محتاج ہیں, یہ ہمارے محتاج. ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے, تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے بدلے میں اس کی قیمت لے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے, تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے بدلے میں پیسے لے. اس جلسے میں باہر میلہ لگا ہے, اشیاء خورد و نوش کی چیزیں بک رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں اشیاء خورد و نوش بیچی جا رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہیں. ان چیزوں کے بیچنے والے ہمارے محتاج ہیں کہ ہم سے پیسے لیں, اور ہم ان کے محتاج ہیں کہ یہ پیسہ لیں اور ہمیں یہ کھانے پینے کی چیزیں دیں. یہ دنیا کا اصول ہے. لیکن یہاں آ کر اصول چینج ہو جاتا ہے, یہاں آ کر اصول بدل جاتا ہے. ہم سورج کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نظر نہیں آتا. ہم چاند کے محتاج ہیں لیکن چاند ہمارا محتاج نظر نہیں آتا. ہم آسمان سے موسلادھار ہونے والی بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. دنیا کا اصول ہے, آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں بجلی لگی ہے, اگر ہم روشنی جلاتے ہیں, بلب جلاتے ہیں, پنکھا چلاتے ہیں, تو ہمیں اس کا ٹیکس ریڈنگ کی شکل میں, بجلی کی ریڈنگ کی شکل میں دینا پڑتا ہے. ہم اگر ہوا لیتے ہیں, ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں, تو اس کا ٹیکس ہمیں بجلی کے بل کو بھرنے کی شکل میں دینا پڑتا ہے. ہم یہ اصول دے کے اور ضابطے دے کے ہم جو چیز بھی وصول کر رہے ہیں اس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. اگر ہم گورنمنٹ سے اپنے کھیتوں میں پانی لیتے ہیں تو وہ گھنٹے کے حساب سے اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن یہاں اصولوں میں چینج نظر آتا ہے. ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں آج تک بل نہیں بھیجا. اللہ رب العالمین نے آج تک ہمیں بل نہیں دیا کہ تم نے سورج کی اتنی روشنی سے یہ کام کیا, دن کے اجالے میں اتنا کام کیا, تم ہمیں اتنا اتنا بل دو, اتنا اتنا ٹیکس دو. ہم ایئر کنڈیشن کی ہوا لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, پنکھے چلاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, لیکن اللہ نے جو ہوا چلائی آج تک اس نے ہم سے ٹیکس نہیں مانگا. ہم گورنمنٹ کو پانی کا پیسہ دیتے جو ہمارے کھیت میں دیتی ہے گھنٹے کے حساب سے, لیکن اللہ نے جب بارش برسائی تو آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا. او میرے بندے مجھے اس پر ٹیکس دے, او میرے بندے اس پر مجھے ٹیکس دے, مجھے یہ دے, مجھے وہ دے. آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا مانگا, او میرے بندے میری ان تمام نعمتوں کے بدلے میں بس تو اتنا کر دے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لے, میرے گھر میں چلا جا, کچی زمین پر اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی ناک رگڑ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیا اور مجھ کو مالک مان لیا. میرے بندے نے مجھے اپنا حاکم الحاکمین مان لیا اور میرے سامنے اس نے سجدے میں سر رکھ کر اپنی ناک رگڑ دی, اپنا ماتھا پیش کر دیا, یعنی اس نے اپنے آپ کو ذلیل بنا لیا اور مجھے عزیز بنا لیا. میرے بندے اتنا کر دے میرے لیے. کتنا نالائق ہے وہ بندہ, کتنا سرکش ہے وہ بندہ, کتنا بڑا بغاوت پر اترا ہوا ہے وہ بندہ, اور کتنا بڑا اللہ کا باغی ہے وہ بندہ جو اذان کی آواز سن کر بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر میچ دیکھتا ہے. کتنا بڑا شیطان ہوا وہ بندہ جو اذان کی آواز سننے کے بعد کیرم بورڈ کھیل رہا ہے. کتنا بڑا باغی اور سرکش ہے وہ بندہ
آواز سن کر اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اور اپنی غلامی اور اپنے مالک کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی بڑی بغاوت کے باوجود اس کے صبر کا باندھ ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ ہمارے اوپر چاہے تو پتھروں کے عذاب سے ہمیں ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ آگ کی بارش کرنے پر بھی ہم پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کا باندھ نہیں ٹوٹتا اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود 70 سال کے ایک مریض کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر نے ایکو کروایا، ہارٹ کی جانچ کروائی اور کروانے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ تمہارے ہارٹ کا آپریشن ہوگا۔ اس نے آپریشن کر دیا، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ جب ایک ڈاکٹر اس 70 سال کے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس کو 8 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیتا ہے، لیجئے آپ کے ہارٹ کے آپریشن میں یہ خرچہ آیا ہے۔ اس 70 سال کے بزرگ نے جب اپنا بل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اس بل میں زیادتی ہے اور تم اتنا نہیں دے پاتے ہو تو 1 2 3 لاکھ روپے ہم کم کر دیتے ہیں، چلو ایسا کرو کہ ہم 2 لاکھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، تم 6 لاکھ دو۔ اس 70 سال کے بزرگ نے جواب دیا نہیں ڈاکٹر صاحب بل 8 لاکھ کا ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، ہم تو 10 لاکھ کا بل بھی ادا کر سکتے تھے، لیکن رونا مجھے صرف اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ نے آج تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کو سنبھالا تو اس کا بل 8 لاکھ کی شکل میں مجھے دے دیا۔ میرے رب نے 70 سال تک وہ میرے دل کو کنٹرول کیا رہا، میرے دل کو سنبھالے رہا، وہ میرے دل کی حرکت کو برقرار رکھے رہا، نہ زیادہ ہونے دیا نہ کم ہونے دیا، لیکن میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی، لیکن آج تک اس نے مجھے کوئی بل نہیں دیا، آج تک اس پروردگار نے مجھے کوئی ٹیکس کے لیے پے ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ میرے بھائیوں اس مقام پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے کہ دل سنبھالنے والا وہ ہے، باڈی سنبھالنے والا وہ ہے، جسم کے درمیان توازن رکھنے والا وہ ہے، آج تک وہ تمہیں ٹیکس نہیں دیتا۔ ہم اس کے بدلے میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا سر زمین پر رکھ کر، اپنی ناک زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کر لیں اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں کیونکہ عزیز تو ہے، ہم ذلیل ہیں، اے اللہ ہم نے زمین پر اپنا سر رکھ دیا، ہم تیرے غلام ہیں اور تو میرا مالک ہے، کیا ہم اس بات کا بھی اقرار نہیں کر سکتے اپنے رب کے سامنے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ اب اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں کے پانے کے باوجود ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ جرجیت صاحب سے کسی کی لڑائی ہو گئی، آج جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، وہ میرا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں بلائیں گے۔ کل شادی ہو گئی، پڑوسی کو پوچھا تک نہیں۔ ہمارے بیٹے کی شادی میں وہی آئے گا جو میرا مرید ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ جرجیت صاحب نے اپنے دوستوں کی لسٹ بنائی اور شادی اپنے بیٹے کی، سارے دوستوں کو بلایا لیکن ایک بھی دشمن نہیں، بلایا ہی نہیں تو آئے گا کیوں؟ یہ چھوٹا بڑا ہم سوچ سکتے ہیں، یہ دشمنی ہماری ہو سکتی ہے، ہم اپنے دشمن کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم اپنے دشمن کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن ذرا رب کی رحمت پر نظر ڈال کے دیکھو، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور دنیا والوں میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں، میں ہندوؤں کا بھی رب ہوں، میں عیسائیوں کا بھی رب ہوں، میں کرسچن کا، میں جینیوں کا، میں سکھوں کا بھی رب ہوں۔ اگر ایک مسلمان کو میں کھلاتا ہوں تو ایک ہندو کو بھی میں کھلاتا ہوں، ایک عیسائی کو بھی میں کھانے کو دیتا ہوں۔ اگر میں ہوا چلاتا ہوں تو اس سے ایک مسلمان کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو ہندو کے گھر تک بھی جاتی ہے۔ اگر اس بارش سے ہم غلہ اگاتے ہیں تو مسلمانوں کا اگاتے ہیں تو غیر مسلموں کا بھی اگاتے ہیں۔ وہ لوگوں ہم سے سیکھو، ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم نے اگر اس دنیا میں کسی سے دشمنی کی ہوتی تو دنیا میں وہ آدمی جیتا ہی کہاں ہے، لیکن ہماری نظر میں دنیا کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منه شربۃ ماء۔ او دنیا والو اگر اللہ کی نظر میں مکھی کے ایک پر کے برابر، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی عزت ہوتی
ہوتی، اللہ اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر عزت دیتا، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی شان و شوکت اللہ کی نظر میں ہوتی تو ما سقا کافرا من شربۃ ماء، تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ لیکن دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں، اس لیے پیو، کھاؤ، دوڑو، بدماشیاں کرو، جو کرنا ہو کرو، آخر مر کر جاؤ گے کہاں؟ آنا تو میرے ہی پاس ہے، تمہارا ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی پاس ہے۔